بھاپ پھلودی کیسے آئے اور یہاں کام کا آغاز کس طرح کیا؟ میں بیداسر میں تھا، میرے والدین دوبارہ حج کے لیے سن 80 میں حج کرنے گئے تھے، بڑا قافلہ گیا تھا، حضرت مولانا رشید صاحب، مولانا نور محمد صاحب شامل تھے، میرے والدین بھی تھے۔ اس وقت بحری سفر کیا کرتے تھے، تو 3 ساڑھے 3 مہینے کے بعد لوٹا کرتے تھے سفر سے، حج کے سفر سے۔ تو مجھے گھر رہنا پڑا، ان سے لمبی چھٹی لے کے آیا میں بیداسر سے۔ تو جس وقت ہمارے اساتذہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نور محمد صاحب یہ بابا رکاب تھے، تو مجھے بلایا مولانا رشید صاحب نے کہ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ میں نے کہا میں تو گھر رہوں گا 2-3 مہینے، جب تک والدین نہیں آئیں گے تب گھر رہوں گا۔ کہنے لگے وہاں بیداسر کو تم جو ہے ان کو استعفیٰ دے دو اور تمہیں بھاپ بھیجنا ہے۔ مولوی رئیس صاحب سے میری بات ہوئی، اس سے پہلے تھوڑا میری پوکھرن مدرسے میں بھی میرے لیے بات چلی کہ ان کو وہاں تقرری دی جائے، لیکن وہاں کوئی شاید اللہ کو منظور نہیں تھا، کوئی اتفاق نہیں ہو پایا۔ تو پھر انہوں نے کہا اب تمہیں وہاں بھاپ جانا اور تم وہاں سے کر لو، ان کو استعفیٰ لکھ کے دے دو۔ پھر 3-4 گھر رہا، پھر مجھے یہاں مولانا دوست محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں لائے، اس مدرسے کو اس کونے میں، وہاں مدرسے، ہاں اس کونے میں مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا، دعا کی ایک دن ہمارے ساتھ رہے یہاں، اور پھر اللہ نے یہاں دوڑ بھاگ کرتے رہے۔ یہ کس سن کی بات ہے؟ سن 1980 کی بات ہے، جنوری کا مہینہ تھا 1980، اور 1400 سن تھا، 1400۔ جب آپ یہاں آئے تو کیا پلان بنایا تھا؟ آپ کے پلان اور ہدف اور مقصد کو آپ نے کس حد تک پورا کیا ہے؟ کس حد تک آپ کو کامیابی ملی؟ کیا آپ وہ سب پورا کر سکے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ کر سکتا تھا لیکن نہیں کر پایا، یا آگے کا آپ کا کوئی خواب ہو جو آپ نے دیکھا ہو اور ابھی تک پورا نہ ہوا؟ جب یہاں حاضری ہوئی تو پلان تو یہی تھا کہ مدرسہ بنے۔ چھوٹی سی زمین تھی، یہ زمین آپ جو نظر آ رہی یہ پوری نہیں تھی، آدھی تھی زمین یہ، اور ادھر کونے کی زمین یہ بھی نہیں تھی، یہ بھی کسی دوسرے کو۔ تھوڑا سا زمین کے لیے بیٹھنے کے لیے ایک ٹھکانہ تو ہو ہی گیا تھا، اور 2-3 کمرے وہاں بنا لیے تھے، چھوٹے چھوٹے کمرے۔ پھر پلان یہی کہ مدرسہ ہمارا ترقی پائے، مدرسہ بنے، اور سال بھر تو میں اکیلا ہی رہا، اور مدرسے کی وصولی میں یہاں کے جو بیچارے لوکل بزرگ تھے، کبھی کسی کو ساتھ لیا، کبھی کسی کو لیا، اس طرح سے اطراف میں گھومتے رہے۔ 2-3 چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے۔ دوسرے سال میں طلباء کو ہم نے یہاں داخلہ شروع کیا، تو 25-30 طلباء اس سال داخل ہو گئے تھے۔ ایک دوسرے مدرس تھے مولانا عبدالستار صاحب، جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں ابھی، ان کو ساتھ کر لیا۔ پھر تیسرے سال ایک اور مدرس حافظ صاحب سے، وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان کو ساتھ کر لیا۔ پھر آہستہ آہستہ تھوڑا کام جو ہے بڑھتا گیا، لیکن جتنا بیچ میں کچھ ایسے ہماری طرف سے سستی ہوئی، جس میں اپنی ذاتی سمجھتا ہوں کہ بیچ میں تھوڑا جھول پیدا ہو گیا۔ پھر اللہ نے طاقت دی، کچھ حالات بنے، بزرگوں نے مجھے سمجھایا کہ بھائی تم کام تھوڑا تمہارا ڈھیلا ہو گیا، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تھوڑے میدان میں نے کوئی بزنس وغیرہ شروع کر دیا تھا مدرسے سے لا تعلق ہو کر کے۔ تو پھر دوبارہ ان بزرگوں کی توجہ سے پھر مدرسے کو دوبارہ میں نے شروع کیا، یعنی میں بتنخواہ پھر مدرسے میں دوبارہ آیا، اور پھر دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ الحمدللہ شوق تھا، جنون تھا، ترنگ تھی، خوب دوڑا، خوب بھاگا، بچوں کی اپنے گھر کی کبھی پرواہ نہیں کی، مہینوں بیٹھے رہے، کچھ نہیں ہوا، مڑ کے نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ نے جب دوڑ بھاگ کے نتیجے میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سارا کام اللہ نے زمینیں بھی لی، یہ مدرسہ بھی بنا، سائڈ میں ایک اسکول، میرے شروع سے مدرسوں کے ساتھ اسکول ہوا کرتی تھی۔ میرا خواب یہ تھا کہ ہم مدرسے سے الگ اسکول بنائیں اور ایک ہاسٹل قائم ہو الگ سے بنے، تو اسکول بھی بن گیا الحمدللہ۔ بیچ میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسکول تھوڑا متاثر ہوا، سارے ادارے متاثر ہوئے، پھر الحمدللہ اللہ نے دوبارہ مدرسے کو شروع کروایا ہے۔ بس جو ہوا ہے آپ کے سامنے ہے، بس سب نے مل کے کرایا، ہمارے ساتھی بھی سب کے سب دوڑے، جب بھی گئے بیچارے، ہم نے بھی دوڑ دھاپ کی، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ میں محتمم ہوں اور مجھے سفارت نہیں کرنی، میں سفیر بن کے محتمم رہا الحمدللہ۔ اور آج بھی اب تھوڑی طبیعت تھوڑی پہلے کی طرح اب وہ
طاقت نہیں رہی، لیکن دل میں جذبہ وہی ہے جو آج سے جوانی کے عالم میں تھا، وہی جذبہ آج بھی ہے۔